بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کہیں ایسے لوگ ہیں جو کرپشن میں سارے ریکارڈ توڑ گئے اور دنیا کے نمبر 1 کرپٹ قرار پائے، پورے ملک کو لوٹ کے لے گئے اور مسلسل لوٹ رہے ہیں، ان کی نسلیں لوٹ رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور کہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو بے گناہ کیس کے اندر جیلوں میں چلے گئے، حتیٰ کہ سزائے موت ہو گئی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلط سزا دی گئی تھی، اور پھر عدالت کو معذرت کرنا پڑی ان کے لواحقین سے اور ان کی اولادوں سے کہ آپ کے والد کو یا آپ کے دادا کو جو سزا دی گئی تھی، سزائے موت دی گئی تھی، وہ بہت ہی ناجائز تھی اور غلط تھی۔ یہ دنیا میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں، اور اگر ایک لمبے عرصے کے بعد کیس کسی کے حق میں ہو گیا ہے تو ایسے واقعات بھی ہیں کہ حکومتوں نے ان کو بہت بڑے ایوارڈ دیے اور معافی بھی مانگی، معذرت بھی چاہی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا ہے، تو یہ مجھے اچھا لگا اس انداز سے کہ میرا اپنا کیس بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ قبل اس کے کہ اس طرح کا ماحول بنے، میں یہ کیس آپ کے سامنے خاص کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی خدمت میں اور چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں یاد دہانی کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی تحریر تھی، اس کے ساتھ اس کی ایک پکچر بھی ہے جو اس ویڈیو کے ساتھ لگائی جائے گی، تو آپ کو احساس ہوگا کہ کیا معاملہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ جاموں ایک غریب شخص کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 17 سال کی عمر میں قتل کا الزام لگا اور عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ 40 سال جیل میں کاٹنے کے بعد ایک دن اجامو کو عدالت نے یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ یہ بے گناہ ہے۔ اجامو کمرہ عدالت میں جج کے سامنے بیٹھا تھا۔ جج نے ان کے آگے ایک خالی ورقہ رکھا اور ان سے کہہ دیا کہ ان 40 سالوں کے بدلے اس کاغذ پر جتنی چاہیں رقم لکھ دیں، ریاست آپ کو فوری ادا کرے گی۔ جانتے ہو اجامو نے کیا لکھا؟ اجامو نے صرف ایک جملہ لکھا کہ جج صاحب، اس قانون پر نظر ثانی کیجئے تاکہ کسی اور اجامو کی زندگی کے قیمتی 40 سال ضائع نہ ہوں۔ اس کے بعد وہ رو پڑے۔ اس کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود حاضرین کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ یہ کمرہ عدالت میں اسی لمحے کی تصویر ہے جب اجامو کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ہمیں بھی یہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے، تو میرا جو کیس ہے تقریباً 37 سال ہو گئے ہیں، یعنی 3 سال ابھی باقی ہیں 40 سال ہونے کو۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی قریب وہ وقت آ گیا ہے جب آرمی کو احساس ہوگا کہ ہم نے ایک بالکل بے گناہ کو بہت ہی ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہم نے آرمی سے نکالا ہے۔ لیکن اب پچھتانے کے بعد ہوگا کیا؟ یہ 40 سال یا اتنے سال میرے اوپر جو گزری ہے، میری فیملی کے اوپر جو گزری ہے، خاص کر میری ماں کے اوپر جو گزری ہے کہ رو رو کے اس کی آنکھیں بہت ہی کمزور ہو گئی اور انتہائی بڑھاپے کے اندر بھی ابھی وہ صدمے کو نہیں بھول سکی ہیں۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، کیونکہ جب کبھی میں نے اپلیکیشن دی ہے کسی آرمی چیف کو یا صدر مملکت کو یا پرائم منسٹر کو، اور انہوں نے کیس ریفر کیا ہے GHQ کو، اور آگے سے مجھے جواب یہ آتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز اٹ از ناٹ پاسبل ناؤ۔ تو ان سے یہی گزارش ہے کہ قبل اس کے کہ آپ کو پچھتاوا ہو، ظاہر بات انسان کا ضمیر بھی ملامت کرے گا کہ آپ سب اسی فوج سے کس انداز سے، یعنی جو بھی معاملہ ہے آپ کا ایک تعلق ہے، میرا بھی اس سے زیادہ تعلق تھا۔ میں نے 4 سال ٹریننگ کی تھی، جونیئر کیڈٹ بٹالین میں 2 سال اور پھر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 2 سال۔ تو میرا بھی ایک جذبہ تھا، میرا بھی ایک شوق تھا، میری بھی ایک یعنی زندگی کی سٹرگل ہے۔ آخر صرف اس وجہ سے کیوں اس کے اوپر پانی پھیر دیا گیا کہ آپ کو دین کا وہ معاملہ معلوم نہیں تھا جو بالکل قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق تھا۔ اللہ کے دین کے مطابق ایک بات میں نے کہی ہے اور آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، یا اللہ کے دین کی کوئی بات آرمی میں
آرمی کے رولز اور ریگولیشن کے خلاف ہے تو پھر میرا قصور تو نہیں ہے، قصور تو پھر آپ کا ہے نا۔ اس کی تحقیق کی جائے، کورٹ آف انکوائری کی جائے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر۔ ارشد میرا نام ہے، آج کل مجھے ارشد کرملائی کہتے ہیں، میرے والد صاحب کا نام کرملائی ہے۔ 7 پنجاب ریجمنٹ، اور اس وقت کرنل نجم الحسن ملک اس کے کمانڈنگ افیسر تھے۔ بس صرف اتنی تحقیق کرائی جائے اور پرانے لوگوں سے پوچھا جائے کہ 7 پنجاب ریجمنٹ جب اوجری کیمپ میں تھی کوٹا ایٹمی پلانٹ میں، تو اس وقت ارشد کو، لیفٹیننٹ ارشد کو اور نائک عصمت اللہ کو اور سپاہی ملک جان کو 7 پنجاب ریجمنٹ سے کیوں نکالا گیا تھا؟ بس اتنی تحقیق آپ کریں اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ نتیجے پر پہنچیں گے کہ کرنل نجم الحسن ملک نے بہت ہی ظلم اور زیادتی کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا تھا، اور اپنے کنٹیکس کی وجہ سے، چونکہ جان پہچان والے تھے کافی ان کے آگے پیچھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے بہت ہی ظلم اور زیادتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اور کتنے خاندانوں کو اور کتنے لوگوں کو اس نے جو ہے وہ تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ بہرحال چونکہ میں حق پار ہوں، اور اس وقت سے آرمی کے اوپر گویا میرا قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، میری جتنی تنخواہیں، میرا جتنا حساب کتاب ہے وہ آرمی کے اوپر اور پاکستان کی حکومت کے اوپر وہ گویا قرض ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ قرض لوٹائیں گے، لیکن وقت بہت گزر چکا ہوگا، اور بالفرض اس دنیا میں آپ لوگوں نے انصاف نہ کیا تو اللہ کی عدالت کے اندر تو بہرحال آپ لوگوں کو نیکیاں دینی پڑیں گی، اور یا میرے گناہ سمیٹنے پڑیں گے۔ یہ تو ہونا ہے، چونکہ وہاں تو انصاف کا معاملہ ہے، وہاں نہ کوئی کسی کی سفارش چلتی ہے، نہ کسی کا رعب اور دبدبہ چلتا ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پورا معاملہ ہوگا اور انصاف ہوگا ہر ایک کے ساتھ۔ یہ تو بہرحال بہت معاملہ ہے، یہ معاملہ ہی اللہ کا تھا۔ اتنی بات کہنے کے اوپر کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو۔ اور یہ جو ہماری یونٹ کے اندر نعرہ تھا دم دم علی علی یا علی مدد، یہ نہ لگاؤ۔ تو یہ خالص نظریاتی کیس تھا، خالص نظریاتی کیس تھا، اور میری میڈیکل ہسٹری کے اندر جو فائل ہے وہاں جو CMH کے اندر آپ ابھی بھی وہ انکوائری کے اندر رکھیں کہ میری فائل کے اندر وہ ایک کتابچہ پڑا ہوا ہے جو توحید کے اوپر لکھا ہوا، آرمی افسر کا لکھا ہوا تھا، وہ بھی عالم دین آرمی افسر کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کتابچہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، جس کو پڑھ کے میں نے یہ ایمان عقیدے کی اپنی اصلاح کی تھی، اور اسی کی جو میں نے اپنے آفیسرز کو اصلاح کرنے کے لیے کہا تو کرنل نجم الحسن ملک نے کیس بنا دیا۔ تو یہ ایک کیس ہے آپ کے سامنے، اور مجھے امید ہے جو اس کو سنے اور وہ اس کو آرمی چیف تک پہنچانے کی کوشش کرے، یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، یا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے اوپر اکٹھا کرے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور جس طرح کے یہ ملکی اور انٹرنیشنل حالات بنے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے جو ہے یہ پاکستان کے اوپر ان کی نگاہیں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، یہ سب کچھ دیکھ کے میرا دل بھی کھڑتا ہے۔ اور میں تو یہ اس وقت بھی چاہتا تھا، آج سے 37 سال پہلے، کہ ہمارا پاکستان ایک مضبوط پاکستان ہونا چاہیے، ہماری فوج ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے، جدید ہتھیاروں کا معاملہ ہے، اور نیوکلیر پاور کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایمان عقیدے کی بھی اصلاح نہ کی گئی اور ایمان کے اندر وہ مضبوطی نہ لائی گئی، تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کہیں ہم اپنے ملک کی آزادی کو کھو نہ دیں۔